نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ رب العالمین نے ہم سب پر بڑا انعام اور احسان فرمایا ہے، اور زندگیوں کو صحیح رخ پر لانے کے لیے بڑی ہدایات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ مالک کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جہاں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت کے ساتھ ایمان کے تقاضوں پر عمل کس طرح کیا جائے، ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ ہم سب کو بتائی ہے۔ اسی میں پیارے آقا کے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں۔ بھائیو، دنیا میں کوئی ماں اپنے باپ اپنی اولاد کے ساتھ، کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ، کوئی بھائی اپنے بھائی کے ساتھ، دنیا کا کوئی ہو وہ اتنے احسانات نہیں کر سکتا جتنے احسانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ کیے۔ بڑے احسانات ہیں آقا کے اس امت پر، اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہا کرتے تھے امت کے بارے میں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کو دیکھتا رہتا تھا، کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت غم زدہ نظر آتے تھے اور ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ کائے کی فکر تھی آقا کو؟ بھائیو، ہم سب جانتے ہیں، نہ کاروبار کی، نہ تجارت کی، نہ بیوی بچوں کی۔ اگر آپ علیہ السلام کو فکر تھی تو صرف اپنے امت کی تھی کہ میرے امت کا ایک ایک فرد کس طرح جہنم سے بچ جائے اور جنتی ہو جائے اور نجات پانے والا بن جائے۔ بس یہی فکر اور یہی کڑن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، ورنہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اتنے انعامات فرمائے کہ آپ کو گھر کی کوئی فکر کی بات نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام اگر مالدار بننا چاہتے تو سارا مال، ساری دولتیں، یہ سب آپ کے ٹھوکروں میں آ کر گر جاتی، اور آپ کے گھر میں یہ بات بہت آسان تھی کہ اللہ تعالیٰ براہ راست جنت سے صبح میں ناشتے کے لیے ایک دسترخوان، دوپہر کے کھانے کے لیے دوسرا دسترخوان، شام کے کھانے کے لیے تیسرا دسترخوان، نیا نیا اور تازہ تازہ براہ راست فرشتوں کے ذریعے سے آپ کے گھر میں اتار سکتا تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام کا اختیاری فقر تھا کہ آپ نے اختیاری فقر کو اختیار فرمایا، اور اپنے گھر میں جب حالات آئے تو یہاں تک آئے کہ چولہے بند ہے، اس پر 1 مہینہ اور 2 مہینے اور 3 مہینے گزر رہے ہیں، گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں نہ روٹی پک رہی ہے، نہ سالن بن رہا ہے، بلکہ چلتے پھرتے جو ہاتھ میں آ گیا بس کھا لیا، اس پر گزر بسر کر لیا۔ یہ ازواج مطہرات کے حالات تھے کہ انہوں نے کھجوروں پر اور پانی پر گزر بسر کر کر اپنی زندگیوں کو بسر کیا، اور اس طرح اپنی زندگی کو گزار کر قیامت تک آنے والے بڑے سے بڑے غریب
انسان کو تسلی دلائی کہ اگر آج ہمارے گھر میں چولہا نہ جلا تو کوئی زیادہ فکر کی بات نہیں ہے، میرے گھر کا چولہا بہت سے بہت 1 دن 2 دن 3 دن بند رہا ہوگا، میرے پیارے پیغمبر کے گھر کا چولہا 3 مہینے بند رہا ہے۔ اور اس سے تسلی دلائی کہ اگر تمہارے گھر میں فقر و فاقہ آئے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑا فقر و فاقہ تو تمہارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی رہا ہے۔ اور آپ کا یہ فقر اختیاری تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ چاہتے تھے اگر میں نے بہت کچھ سب کچھ کھا لیا، گھر والوں کو کھلا لیا، قیامت تک میرے اگر گھر امتی کے ایک مکان میں بھی اگر فقر آیا اور وہ اگر یہ سوچے کہ ایسا فقر میرے بڑوں میں کسی کے یہاں ہے کیا، تو وہ اگر مثال تلاش کرنے لگے اور اگر اس کو مثال نہ ملے تو اس کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ اس لیے پیارے آقا نے باوجود یہ کہ سب کچھ کھا سکتے تھے، بنا سکتے تھے، آپ کے ہاں آ سکتا تھا، آپ نے اپنے گھر میں اختیاری فقر اختیار کر کے امت کے ایک ایک غریب اور ایک ایک مسکین اور ایک ایک فقیر کو تسلی دلانے کے لیے بذات خود بھوکے رہے، لیکن اپنے امت کو پیٹ بھرتا ہوا دیکھنا پسند فرمایا، اپنے گھر والوں کو بھوکا رکھنا آپ نے پسند فرما دیا۔ امت کی فکر تھی۔ بیٹی آئی اور بیٹی نے کہا ابا جان آپ کے پاس غلام آئے ہیں اور میں خود ہی محنت کرتی ہوں، لہٰذا مجھے اگر ایک غلام اور باندی دے دی جائے تو گھر کے کام کاج میں راحت مل جائے گی، لہٰذا اگر آپ مجھے ایک غلام عنایت فرما دیں۔ لیکن پیارے پیغمبر نے ایسی چہیتی بیٹی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ نے بیٹی کو فرمایا بیٹی تم سے پہلے فقراء مہاجرین وہ مستحق ہے اس کے، ان کو ترجیح دی جائیں گی بیٹی کے مقابلے میں۔ دیکھو گھر کے لوگوں کو کہا تم بھوکے رہ سکتے ہیں، تم محنت کر سکتے ہیں، میری امت کا کوئی فرد بھوکا نہیں رہ سکتا، پہلے ان کا پیٹ بھرا جائے گا، پہلے ان کی ضرورتیں پوری کی جائے گی۔ بیٹی رہا مسئلہ تمہارا تو تم ایسا کرو کہ شام میں جب بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ کر سو جایا کرو۔ بیٹی تمہارے لیے یہ عمل کرنا تمہارے لیے غلام اور باندیوں سے بہتر ہے اور بڑھ کر ہے، اللہ اس کی برکت سے تمہاری ساری تھکان اور ساری مشکل دور فرما دے گا، بیٹی تم یہ عمل شروع کر لیا کرو۔ بس بیٹی کو عمل دیا، غلام نہیں دیا۔ اور فقراء مہاجرین آئے، ان کو اللہ کے رسول نے غلام دیا اور کہا نہیں تم مشکل میں مت رہو، مشقت میں مت رہو۔ اپنی چہیتی بیٹی کو تسلی دلائی کہ بیٹی تم یہ عمل کر لو کافی ہے، لیکن میرے امت کا کوئی فرد ایسا باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے آقا نے یہ عمل آج سے 1400 سال پہلے اپنی چہیتی بیٹی کے ساتھ کیا، لیکن آج امت کی کتنے ہی غریب سے غریب گھر کی بیٹی ہو، کتنے ہی غریب گھر کی بیٹی ہو، اب اس کے پاس یہ بات باقی نہیں رہی اپنے ماں باپ کو کہنے کے لیے کہ نہیں آپ کو ایسا دینا ہی پڑے گا، چونکہ بیٹی کے پاس دلیل موجود ہے۔ امی جان ابا جان اگر آپ نے نہ بھی دیا کوئی بات نہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنے بیٹی کو تسلی ہی دلائی اور عمل پر لا کر کھڑا کیا۔ آپ بھی اگر مجھے عمل پر لا کر کھڑا کر دے بس یہی بات کافی ہے، اب میرا اس سے آگے کا آپ سے مطالبہ نہیں ہوگا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی امت کو اس بات کی طرف توجہ دلائی اور امت کی فکر اپنے پاس رکھی کہ بیٹی اگر میں نے آج تمہیں غلام دے دیا تو ہر بیٹی اپنے ابا کو اور امی کو یہی کہے گی کہ مجھے عیش آرام کا سارا سامان چاہیے، اور اگر تم نے دیا تو کون سا بڑا احسان کیا، پیغمبر نے بھی تو دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اب یہ بات کسی ماں کو اور باپ کو کہنے کے لیے کسی بیٹی کے پاس اب نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تسلی دلائی کہ بیٹی تم عمل کرتی رہو۔
فکر تھی، ایک ایک فرد کی، قیامت تک آنے والی امت کی فکر تھی۔ آپ کان دائم الفکرہ، ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا، میری محبوب امت، تمہاری مثال اور میری مثال اس شخص کے مانند ہے جس نے کسی جگہ آگ روشن کی، کسی شخص نے کہیں آگ جلائی۔ ظاہر ہے جہاں آگ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے کیڑے پتنگے اس کے اطراف میں منڈلاتے ہیں اور اس کے قریب جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ قریب جائیں گے تو وہ آگ میں جل جائیں گے۔ تو جس نے آگ جلایا وہ یہ چاہتا ہے کہ میری آگ جلانے کی وجہ سے یہ کیڑے پتنگے اس میں گر نہ جائے، یہ جل نہ جائے، اس لیے وہ اپنے ہاتھ سے ان کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بالکل تمہاری اور میری مثال ایسی ہی ہے کہ تم جہنم میں اور دوزخ میں اپنے گناہوں کی نحوستوں سے، برائیوں کی نحوستوں سے، اللہ کی نافرمانی کی نحوستوں سے بالکل تم گرے جا رہے ہو، اور تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر میں تمہیں جہنم سے کی طرف سے کھینچ کھینچ کر لا رہا ہوں کہ کسی طرح سے تمہاری جان بچ جائے اور تم لوگ جہنم سے نجات پانے والے بن جائے۔ یہ میری تمہارے ساتھ مثال ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر شخص کو سوچنا چاہیے جب وہ کوئی نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، کوئی حرام کام ہو رہا ہے، کوئی نافرمانی ہو رہی ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہے، سودی بیاجی کاروبار ہو رہا ہے، نشے کے کام میں مبتلا ہو رہا ہے، بد نگاہی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، تو اسے اسی وقت یاد کرنا چاہیے، ارے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے کہ تمہارے کمروں کو پکڑ پکڑ کر میں تمہیں کھینچ رہا ہوں جنت کی طرف کہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ تم اگر اپنے ترتیب سے چلتے رہو گے تو قریب ہے تم جہنم میں گر جاؤ گے۔ اللہ کے نبی ہمیں کھینچ رہے ہیں، ہر شخص کو، ہر فرد کو۔ کان دائم الفکرہ، آپ ہر وقت فکر مند رہا کرتے، متواصل الاحزان، آپ ہر وقت غم زدہ رہتے تھے۔ آپ کو غم اپنے گھر والوں کا نہیں تھا، بالکل نہیں۔ اپنے گھر والوں کے بارے میں آپ تو بہت مطمئن تھے، وہاں یہ فکر نہیں تھا کہ بیوی بچوں کا کیا ہوگا، گھر والوں کا کیا حال ہوگا، امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا۔ بس امت کے لیے کڑن، امت کے لیے فکر، امت کے لیے درد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا بھائیو۔ اور ہم نے، آپ نے صرف یہ سمجھا ہے امت امت بول کے، اپن یہ سمجھتے ہیں کہ امت بولے تو پورے مسلمان ایک ساتھ جمع ہو گئے تو امت۔ میرے بھائیو، جتنا مجمع یہ بات کو سن رہا ہے، ہر شخص اس بات پر دھیان دے، امت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جتنے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم اور جتنے نام کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر شخص یہ سوچے کہ اللہ کے نبی میرے ہی بارے میں متفکر رہ رہے تھے، مجھے آقا کی فکر دور کرنی ہے اچھے اعمال کے ذریعے سے، برائیوں کو چھوڑنے کے ذریعے سے۔ ہر بہن کو یہی فکر کرنی چاہیے، ہر بھائی کو یہی فکر کرنی چاہیے۔ بھائیو، کتنی حیرت کی بات ہے، باپ اگر کوئی اپنے باپ کو دیکھے بہت فکر مند ہے تو ہر بیٹی فکر کریں گی میرے باپ کی فکر دور ہو جائے، میری ماں کی فکر دور ہو جائے، میرے بھائی کی فکر دور ہو جائے۔ تو ہر ایک چاہتا ہے اپنے گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، اپنے گھر میں جو بڑا ہے، جس کی بڑی فکر ہے، سب چاہتے ہیں ان کی فکر دور ہو جائے۔ ان کی فکر دور کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، وہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں اور ان کی فکر دور کرنے کے لیے کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ بھائیوں، ہم کیسے امتی ہے؟ آقا تو اپنی زندگی ساری کے ساری پوری طرح سے گھلا ڈال رہے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا اور امت کا کیا معاملہ بنے گا، اور ہم سب مل کر آقا کی فکر کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جسے جہاں جو موقع ملا بس وہاں وہ وہی کر رہا ہے۔ حرام کام کا موقع ملے حرام کاموں میں مبتلا ہے، سود کا موقع ملے، بدکاری کا موقع ملے، غلط نگاہ کا موقع ملے، غیبتوں کا موقع ملے، چغلیوں کا موقع ملے، برابر ہم اسی میں لگے ہوئے، گویا جہنم کی آگ جل رہی ہے اور اسی کی طرف ہم دوڑے جا رہے ہیں۔
اور پیارے آقا ہماری کمروں کو پکڑ پکڑ کر ہمیں جنت کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ارے کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ایک فرد کی، ایک ایک امتی کی پیارے آقا کو فکر تھی، یہ بچے، یہ بچے بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ ایک عورت کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، چوری میں وہ عورت پکڑی گئی، اس نے چوری کی تھی۔ اب ظاہر ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ بات پیش کی گئی۔ اب جب ایک بات گواہوں کے ساتھ آ گئی تو فیصلہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہاں اس میں یہ خرابی تھی اور یہ ثابت ہو چکی ہے، تو حکم نافذ کر دیا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لہذا اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر ہو گیا۔ دھیان سے سنو بھائیو، ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا، چوری ثابت ہو چکی، اس کو چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آقا کی بے پناہ محبت دیکھیے، پیارے آقا نے حکم تو خود ہی صادر فرمایا اور ادھر آنکھوں مبارکاں سے آنسوؤں کی لڑی بہ رہی ہے اور آنسوؤں کے قطرے بہ رہے ہیں۔ صحابہ دوڑے ہوئے آئے، پوچھا اللہ کے پیارے حبیب، آپ ہی نے تو فیصلہ فرمایا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو آپ کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور آپ ہی اب یہاں پر رو رہے ہیں۔ پیارے آقا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آقا نے فرمایا کیوں نہیں ایسا ہوگا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پہلے ہی اسے میرے پاس لانے سے پہلے ہی اسے باہر توبہ کرا دی گئی ہوتی۔ اگر اسے پہلے ہی توبہ کرا دیتے تو آج میرے امتی کا ہاتھ کاٹنے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ کہاں انصاف کی بات ہوگی کہ کسی کی چوری پکڑی جائے، ثابت ہو جائے اور پھر بھی اس کے بارے میں فیصلہ نہ کیا جائے۔ اس کے جگہ پر اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہاں موجود ہوتی تو اس کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہوتا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چونکہ وہاں چوری ثابت ہو گئی ہے۔ لیکن میرا دل کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ میرے امتی کا ہاتھ میرے سامنے کاٹا جا رہا ہے اور میرے آنسو نہ بہے؟ اسے کیوں توبہ نہیں کرایا باہر کہ اس کو پہلے ہی اصلاح کرا دی جاتی؟ یہ تو انصاف کے خلاف بات ہے کہ فیصلہ اس کے خلاف محبت میں دیا جائے۔ محبت الگ چیز ہے، دین شریعت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو ادھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آنسوؤں کی لڑی بہے اور ادھر فیصلے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ ہے دین، یہ ہے شریعت اور یہ ہے فکر، ایک ایک فرد کی فکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا نہیں جا رہا ہے، میرے امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ایک کے بارے میں ایسا درد، ایسی فکر۔ افسوس ہے کہ ہمیں آقا ہمارے بارے میں فکر مند ہو رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ رہ رہے ہیں، اور غلط کام کرنے والا غلط کام پر نہ افسوس کر رہا ہے نہ غم زدہ ہو رہا ہے۔ بھائیو، اسی وجہ سے کہنے والوں نے، اللہ سے مانگنے والوں نے، لو لگانے والوں نے اللہ سے جب لو لگائی اور عقیدت اور محبت کی جب انہوں نے پھول نچھاور کیے تو یہاں تک اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا، اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب ہی مت لیجئے، اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب مت لیجئے، اور اگر آپ کو حساب لینا بھی ہے تو ایسی جگہ لیجئے کہ کہیں وہاں پر پیارے پیغمبر کی نگاہ میرے اوپر نہ پڑ پائے، ورنہ آقا کے سامنے اگر میرا حساب لیا جا رہا ہو اور میں اگر وہاں پر گندا ثابت ہو گیا تو میرے لیے شرمندگی کی انتہا نہیں ہوگی۔ وہ کیسا وقت ہوگا کہ اولین اور آخرین وہاں دیکھ رہے ہو اور وہاں پر مجھ سے غلطیاں صادر ہو رہی ہو اور پھر وہ سب کے سامنے میری شرمندگی اور خجالت ہو رہی ہو، پھر مجھے یہ احساس ہوگا کہ آقا آپ کے اتنے احسانات تھے، میں نے احسانات کی پرواہ کیے بغیر اپنے خواہشات کی پیروی کرتا رہا۔ یہ فکر کرنے والوں نے فکریں کی۔
ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے بھائیوں کہ آقا کی فکر کو بھی دور کرنے کی فکر کریں۔ پیارے پیغمبر نے اپنے امتی کو کاٹا چبھنا برداشت نہیں کیا ہے بھائیوں، اور آج امتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دکھانے کو پسند کر رہے ہیں، سنتوں سے کوسوں دور، آقا کی محبتوں سے کوسوں دور، نہ وہ درد ہے، نہ وہ فکریں ہیں، نہ وہ کوششیں ہیں۔ بولنے والے بولتے ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور پیارے آقا اپنی فکریں پورے امت میں تقسیم فرما کر دنیا میں تشریف لے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آج بھی بھائیوں علماء فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس قابل بنے بھائیوں کہ میرے نام اعمال میں ایسا کوئی عمل نہ ہو جس سے میرے پیارے حبیب کو دکھ پہنچ رہا ہو، تکلیف ہو رہی ہو۔ آقا زندگی بھر کڑتے رہے، آخر کس وجہ سے؟ کیا فکر کیا تھی بھائیوں؟ کان دائم الفکرہ، کس وجہ سے کڑتے رہے؟ ایک ایک فرد کس طرح سے بچ جائے جہنم سے، دوزخ سے، آگ سے، یہ صحیح سالم رہے، سلامتی والا رہے، دین کے فکروں پر آئے، دین کی فکریں اس کے زندگی میں آئے، اللہ کے دین کا درد اس کے زندگی میں آئے، اللہ رسول کا دین مٹنے کا درد اور غم اس میں سوار ہو جائے۔ آپ نے یہ فکریں پورے امت میں منتقل فرما دی اور احسانات فرما دیے بھائیوں۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، پیٹ بھر کر کبھی آپ نے کھانا نہیں کھایا، کبھی چھنے ہوئے آٹے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی نہیں کھائی۔ آپ کے گھر میں 9 بیویاں آپ کے پورے حیات میں موجود رہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 گھر میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو میں کہیں جاؤں، دین کے کام ہوتے ہیں، اس میں آنے میں کبھی اگر دیر لگ جائے، میرے انتظار میں تم بھوکے مت رہا کرنا، تم کھانا کھا لیا کرو۔ ہمارے یہاں ایسا ماحول ہے کہ روٹی کھاتے ہیں تو ہم اچھی روٹیاں انہی کے ہاتھوں سے، بیویوں کے ہاتھوں سے اچھی روٹی بنی ہوئی ہم کھا لیتے ہیں، اور اس کا قطرن اور بچی ہوئی روٹیاں وہ کھاتی ہے جنہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھلایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے تمہارا بچا ہوا تمہارا پیغمبر کھائے گا، پہلے تم کھاؤ، بھوکے مت رہو، انتظار میں مت بیٹھو۔ یہ اور بات ہے کہ اجتماعاً جب آئیں ساتھ میں مل بیٹھ کے کھائیں گے، اور وقت ہو جائے زیادہ انتظار کر کے پریشان مت ہونا۔ ایک ایک کی فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ پریشان مت ہونا، آپ اپنا کام کر لیا کرو، سونے کا وقت ہو جائے سو جایا کرو۔ تسلی دلائی تاکہ پوری امت ان کاموں کو اپنی زندگی میں لے لے۔ اپنے گھر میں ایک ایک کام کر کے بتایا اور فرمایا، اپنے بیویوں کو فرمایا سب میرا کام پوری امت میں ظاہر کرو۔ میں نے اگر کوئی رات کے اندھیرے میں کوئی کام کیا ہے، دن کے اجالے میں کیا ہے، تنہائی میں کیا ہے، اجتماعی طور پر کیا ہے، خبردار سب کو ظاہر کر دو۔ اسی لیے مشہور ہے کہ بھائیو دنیا میں ہر گھر میں یہ بات ہوتی ہے، ہر فرد اور ہر مرد اپنے گھر میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو اپنے 4 دیواری کی بات 4 دیواری میں رہنا چاہیے، باہر ہماری کوئی بات نہ جائے، کتنی کوئی بات ہو، بند کمرے کی بات بند کمرے میں رہے، یہ بات باہر نہیں جانا چاہیے۔ یہ دنیا میں بھائیوں ہر انسان نے کہا اور ہر گھر میں یہی ہوتا ہے کہ ہماری 4 دیواری کی بات باہر نہیں جانی چاہیے، گھر کی بات گھر میں رہے، گھر کی بات باہر نہ ہو۔ سب سمجھاتے ہیں اپنے گھروں میں، پابند کر دیتے ہیں اپنے گھروں میں کہ ہمارے گھر کی بات 4 دیواری کی بات 4 دیواری سے باہر نہ جائے۔ لیکن قربان جائیے محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے اس زمین پر اللہ نے ایک ایسی شخصیت ذات گرامی پیدا فرمائی جنہوں نے اپنے 9 بیویوں کو یہ کہہ رکھا تھا، دیکھو بند کمرے کی بات بند کمرے میں نہیں رہنا چاہیے، میری بند کمرے کی بھی بات
اندھیری کی بات، تنہائی کی بات بھی تمہیں سب کے سامنے ظاہر کرنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ میں غصے میں بھی ہوتا ہوں تو وہی کہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے، میں خوشی میں بھی ہوتا ہوں تو وہی کرتا ہوں جو اللہ چاہتے ہیں، میں تنہائی میں بھی ہوتا ہوں تو وہی کرتا ہوں جو اللہ چاہتے ہیں، میں اجتماعاً بھی ہوتا ہوں وہی کرتا ہوں جو اللہ چاہتے ہیں، میرا کوئی عمل میرا نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو بات یہ ہے وہ بات اللہ کی ہوتی ہے، زبان محمد الرسول اللہ کی ہوتی ہے۔ آپ کا ہر عمل اللہ کا منشا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس دھرتی پر اگر کوئی یہ پوچھے کہ ہم کو کیسے پتا چلے اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیسا پتا چلے، اس کا صاف ستھرا جواب ہے محمد الرسول اللہ کی زندگی کو دیکھو۔ آپ نے جس وقت جو کیا آپ اس وقت ویسا کیجئے، وہی اللہ کا منشا ہے، بس وہی اللہ کا منشا ہے۔ ویسی زندگی گزارنا، اس کے مطابق اپنی شب و روز گزارنا، بس یہی اللہ کا منشا ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان دائم الفکر، مستقل فکر مند رہا کرتے، بس ایک فکر سوار تھا امت کا، یا اللہ امت کا کیا ہوگا، اس کے جوانوں کا کیا ہوگا، اس کے بوڑھوں کا کیا ہوگا، اس کے مردوں کا کیا ہوگا، اس کے عورتوں کا کیا ہوگا۔ ایک انتہائی ضعیف واقعہ لیکن علماء نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول کے پاس تشریف فرما تھے، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ دھیان سے سنو بھائیو، اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام بات چیت فرما رہے ہیں اور آپ کی خوش مزاجی، اللہ اکبر، آپ جب مسکراہٹ ہوتی تھی ایسے آپ کے گلابی ہونٹوں سے ایسا لگتا تھا جیسے پھول جھڑ رہے ہیں اور انار کے دانے گویا نچھاور ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، وہ بھائیو 14ویں کا چاند بھی وہاں مان پڑ جایا کرتا تھا، ایسا نورانی چہرے اقدس تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال پیارے آقا اسی انداز میں مسکراہٹ والے ماحول میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک بات چیت کے درمیان آپ پر غم کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ کی وہ جو مسکراہٹ والی کیفیت تھی وہ غم میں تبدیل ہو گئی، اچانک غم میں تبدیل ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی مسکرا رہے تھے اور اچھی انداز میں بات چیت ہو رہی تھی، آپ کی خوشی اچانک غم میں تبدیل ہو گئی، آپ کی مسکراہٹ یہ غم میں تبدیل ہو گئی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور ظاہر ہے پیارے پیغمبر کی خدمت اقدس میں وہاں تو جبرائیل علیہ السلام ہر وقت اترتے تھے، آتے تھے، اور ہر ایک کی آنکھ میں طاقت نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا دیدار کر سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو ہر وقت صحابہ نہیں دیکھتے تھے، بسا اوقات اللہ تعالیٰ دکھا دیتا تھا، بعض صحابہ کے شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ دیکھ لیتے تھے۔ عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے خوبصورت صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، کبھی ظاہر ہو جاتے تھے اور اکثر ایسا نہیں ہوتا تھا، تو آج بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ شکل صورت ظاہر نہیں ہوئی اور آپ علیہ السلام کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے، اچانک آپ کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی، کیا بات ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہ غم ہو، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے ابھی، اور وہ یہ پیغام سنا گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بوڑھا آدمی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، جب اس پر سفیدی آتی ہے، سفیدی طاری ہوتی ہے اور یہ سفیدی کے حالت میں
جب اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے۔ اب دھیان سے سنیے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بوڑھا آدمی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے۔ تو پیارے نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں مجھے اس وقت اس بات کا غم ستا رہا ہے کہ جب بوڑھے آدمی کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے تو بوڑھا آدمی کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیوں شرم نہیں آتی؟ وہ تو بے شرمی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ کو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ کبھی ہم اس بات کو نہیں سوچتے ہیں کہ مجھ سے آج اللہ کا فلاں حکم ٹوٹ رہا ہے، پیارے نبی کے فلاں طریقے چھوٹ رہے ہیں اور اس کا درد، اس کا غم میرے زندگی میں پیدا ہو۔ ہمارے گھروں میں ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بس علل اعلان نافرمانیوں کے پہاڑ توڑ رہی ہے، اور بوڑھے ہو کر بھی ہمیں کبھی حرف غلط کی طرح انہیں روکنے کی نہ جرأت ہے نہ ہمت ہے۔ نوجوانوں کا عام حال آپ دیکھیے کیسے ہو رہا ہے۔ یہ نوجوان جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی، قرآن نے خود ان کے بارے میں شہادتیں دی کہ نوجوانوں نے اپنے ایمان کی اپنے جوانیوں میں کیسے کیسے حفاظتیں کی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے دور آئے، لیکن ایسے موقع پر بھی جب ایمان کی بات آئی تو وہ بادشاہوں کی بادشاہت سے نہیں ڈرے، بادشاہوں کی بادشاہت سے نہیں ڈرے، وزیروں کی وزارت سے نہیں ڈرے، مالداروں کی مالداری سے نہیں ڈرے، بلکہ ایسے موقع پر بادشاہوں کو انہوں نے کہا تمہیں تمہاری بادشاہت مبارک، ہمیں اپنا ایمان مبارک، ہم ایسے میں اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی فکر کریں گے اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں گے۔ اور ایسے موڑ پر بھائیوں جب امت مشکلات کے دہانے پر آ کے پہنچی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایسے میں ہمارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے یہ جوؤں کے اڈوں پہ، شراب کے اڈوں پہ، نشوں کے اڈوں پہ، بدکاری کے اڈوں پہ نوجوانوں کے تاتے بنے ہوئے ہیں۔ نشے کے نئے نئے طریقے اس وقت ایجاد ہو گئے، افسوس ہو رہا ہے۔ وہ نشوں کے زد میں جب آتے ہیں تو نشے میں نہ وہ یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اس میں بہن کون ہے اجنبی کون ہے، کچھ نہیں دیکھا جا رہا۔ اب تک بس نئے نئے بس نام دے دیے گئے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شراب بس وہ ہے جسے شراب کہا گیا ہے اور باقی کی چیزیں جو ہوا کرتی ہے یہ شراب نہیں ہے، جبکہ یہ ضابطہ ہے کل مسکرین حرام، ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہو وہ سب حرام ہے۔ اگر کھانسی کی دوا آپ پی رہے ہیں اور اس سے نشہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ اتنی مقدار میں آپ کو پینا یہ حرام قرار دیا جائے گا، آپ نہیں پی سکیں گے اس کو۔ جھینڈو بام اگر آپ استعمال کر رہے ہیں اور اس سے نشہ ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ جب یہ چیزیں جس کے استعمال کی گنجائش ہے لیکن وہ نشے میں تبدیل ہوتی ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے گانجا کتنا حرام ہوگا، چرس کتنا حرام ہوگا، شراب کتنی حرام ہوگی اور اس قسم کی چیزیں کتنی حرام ہوگی۔ باپ کو معلوم ہے میرا بیٹا کس طرح کی عادتوں میں مبتلا ہے، بھائیوں کو معلوم ہے میرا بھائی کس طرح کی عادتوں میں مبتلا ہے، لیکن نہ ہم اسے غلط سمجھنے کے لیے تیار، نہ اس پر نکیر کرنے کے لیے تیار ہے، بس ہر ایک اپنے اپنے انداز میں پڑا ہوا ہے۔ بھائیوں اگر دنیا میں اس طرح کا نشہ کیا جائے تو یہ بات تو طے ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی ایسے لوگ محروم قرار دیے جائیں، اور جنت کی مسافت تو کتنے دور کی ہے، اللہ تعالیٰ کتنے پہلے ہی ایسے لوگوں کے دروازے بند کر دے گا۔ لیکن دنیا میں کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، کتنی عورتوں کے نشے، کتنی عورتوں کی نشے میں طلاقیں، طلاقیں، کتنی واردات ایسی ہے
کہ وہ نشہ میں آ کر طلاق دے رہا ہے، وہ مجبوری کی اپنی زندگی وہاں بسر کر رہی ہے۔ بعض لوگ جو بہت زیادہ اپنے اندر حس رکھتے ہیں، ایسے لوگ علماء سے رجوع ہوتے ہیں کہ انہوں نے آ کر، اب تک تو ایسے کتنے ہی لوگ آئے جنہوں نے یہ کہا کہ مل صاحب اس سے بھی کیا طلاق ہوتی ہے، وہ نشہ میں تھے۔ ہاں ہوتی ہے، ایسا تو انہوں نے اب تک 100 سے زائد مرتبہ دے چکے ہیں، اور اس کے بعد تو 4 5 بچے ہمارے یہاں پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، ہمیں تو کب سے ایسے طلاقیں ہوتے آئی ہیں، آپ نے تو آج حکم بیان فرما دیا ہے اس کا۔ کتنی بیٹیوں کی زندگیاں تباہ، ان کی اولاد کتنی ناجائز طریقے پہ پنپ رہی ہے، اور خود وہ کتنے حرام کاریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ سب نشہ کی نحوستیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کھانا نہیں کھا رہے، پیٹ پر 2 پتھر۔ ہم آج کی امت کے ایک ایک نوجوان کی ہدایت کے خاطر آقا نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں۔ آج کی امت کے ہدایت کے خاطر آقا کے دندان مبارکہ شہید ہوئے۔ امت کے نوجوان کے خاطر، بیٹا اور بیٹی کے خاطر، امت کے ایک ایک فرد کے خاطر اللہ کے پیارے حبیب کے گھر میں 2 اور 3 مہینے چولہا نہیں جلا ہے بھائی، چولہا نہیں جلا ہے۔ اور وہ نوجوان دندناتے ہوئے، آقا نے کتنے مرتبہ بھائیوں شاید پانی نہیں پیا ہوگا، اور یہ تو شراب پی رہا ہے۔ آقا کو نیند نہیں آئی، اس وجہ سے میری امت کا کیا ہوگا، اور یہ نشے کی زد میں آ کر اپنی نیندوں کو برباد، کتنوں کی نیندوں کو برباد کر رہا ہے، اور کسی کو فکر نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے ماں باپ اور ایسے نوجوان میدان محشر میں بھائیوں اللہ کے پیارے حبیب وہاں پر ہوں گے، یہ کیا جواب دے سکیں گے بھائیوں؟ اور وہ صحابہ بھائیوں، وہ نوجوان صحابہ جن کے پیچھے ان کو بھی خواہشات تھی، ان کے پاس بھی سب تھا، لیکن اگر بھائیوں وہ میدان محشر میں آج کے نوجوانوں کے سامنے اگر آ جائیں اور یہ سوال کرے کہ ارے تمہارے خاطر ہم نوجوان رہ کر ہم نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنے وطنوں سے ہم دور رہے، ہم نے کہاں کہاں اپنی قبروں کو بنایا، ہمارے گھروں میں کھانے کے لیے میسر نہیں آتا تھا، ہم برداشت کرتے رہے، اور دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو ہمیں روٹی کے سوکھے ٹکڑے نصیب نہیں ہوا کرتے تھے، بکریوں کو جس طریقے سے مینگنی ہوتی ہے ایسے ہمیں پاخانے ہوتے تھے کھانے کو نہ ملنے کی وجہ سے، یہ کیفیات ہماری ہوتی رہی، اور تمہارے پاس اللہ نے اتنی فتوحات اور اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی کہ تم جب دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو تمہاری عقل کام نہیں کرتی، اتنے طرح کے کھانے تمہارے دسترخوان پہ رکھے ہوئے ہوتے کہ اب کس پیالے میں لقمہ ڈبائے یہ جلدی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کرتا تھا، اتنے قسم قسم کی نعمتیں کھا کھا کر تم اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے رہے۔ بھائیو کیا جواب بنے گا ہمارا، کیا جواب بنے گا اس وقت؟ معاملہ بڑا سخت ہے، جواب دہی بہت مشکل ہونے والی ہے، اس لیے ایسے کٹھن موقعوں سے پہلے بھائیوں اصلاح کی فکر کی جائے، محلہ محلہ نوجوانوں میں ایسا معمول قائم ہو جائے کہ ہمیں اپنے یہاں کے یہ برائیوں کو میٹنے کی کوشش اور فکر کرنا ہے۔ جوے کے اڈے ہیں، کچھ سمجھدار قسم کے لوگ وہ وہاں پر یہ طے کر لے کہ ہمیں اس قسم کی برائی اپنے محلے میں نہیں ہونے دینی ہے۔ یہ نشہ کے جو جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ہم انہیں روزانہ محبت سے پیار سے سمجھائیں گے، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے، ان کو اللہ کا ڈر اور خوف دلائیں گے، پیارے نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرائیں گے، ملاقاتوں کے ذریعے سے، گشتوں کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی کریں گے، علماء کی خدمتوں میں لے جا کر بٹھائیں گے، اچھے اہل اللہ کی دعائیں ان کے حق میں کروا لیں گے۔ یہ ہماری آپ کی سب کی فکریں ہونا چاہیے۔ آقا کان دائم الفکرہ، ہر وقت ہر امتی کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، ہر امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں ہماری آپ کی سب کی نجات ہے، اور اسی میں خیر ہے، اور اسی میں راحت ہے۔ بھائیو جتنی فکریں کریں گے اتنا اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے، اور بے فکر بنیں گے اللہ سے دوری ہوگی، اور پھر جب اللہ سے اگر دوری ہو گئی تو بھائیو مسئلہ بڑا کٹھن بننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ
پیارے حبیب کا درد، پیارے حبیب کی کڑن اور پیارے حبیب کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ امت سے دین کے مٹنے کا غم اور درد اللہ تعالی ہمارے زندگیوں میں پیدا فرما دے۔ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری اور سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔